بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وزن کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورۃ یونس کی روزانہ 1 بار پڑھیں۔ پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نظر کمزور ہو تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو، ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کے باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو، ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو، لیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو، ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت 1 مٹھی چنے کھائیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں، اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو، دمہ کا مرض ہو، وہ آڑو کھا لیں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔
اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنی ہے، دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ، سیب کھاؤ، بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو، مچھر کا ڈنک کا اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی بدبو نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، اس سے آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ خواتین کو محسوس ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات ملتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے دماغ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کر لیا کریں۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب پیلا نہیں آئے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھے میڈیکل کمپنی کی لیں۔ اس میں جب بھی نشے کی طلب ہو تو ایک گولی چوس لیا کریں۔ حاملہ عورت صبح کے وقت اگر سلاد کھائے پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوگا۔ ناخن اگر تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان کا بڑھنا روکنا ہے تو ناخن کاٹ کر شلجم کے پتوں کو رگڑو، ناخن دوبارہ جلدی نہیں بڑھیں گے۔ لیمبو پر چینی لگا کر چہرے پر ملنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے، پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے، سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانگی کمی ہونے لگتی ہے۔ جس گھر کا رنگ سبز ہو اس کی چھت پر کبوتر زیادہ آتی ہیں۔ چنے کی دال کو پیس کر منہ پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر چمک لانے کے لیے ایک گلاس گرم پانی لیں، اس میں شیمپو ڈال کر جاگ بنائیں، اس میں 1 چمچ نمک 1 چمچ چینی ملائیں، 15 منٹ کے لیے اپنے ناخنوں کو اس میں بھگو دیں۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ بہانہ کرنے کے فوراً بعد روٹی مت کھایا کریں ورنہ بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال کر پینے سے آپ کے چہرے کی دلکشی بڑھتی ہے، خون صاف ہوتا ہے۔ وقت ہی بتاتا ہے انسان کی قدر، ورنہ لوڈو میں انسان کبھی 6 اور کبھی 1 کو ترستا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے، کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں، زنگ صاف ہو جائے گا۔ روزانہ آڑو کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پاؤں کا درد ختم نہ ہوتا ہو، بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، درد ختم ہو جائے گا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ کیوی کا پھل جوڑوں کے درد کے لیے، جلد کی بیماریوں کے لیے بے حد مفید پھل ہے۔ بادیان کا پھول معدنیات اور وٹامن پر مشتمل ہے، انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ کسی بھی پنسار شاپ سے بآسانی مل سکتا ہے۔
چار مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے، سر درد میں بھی سکون دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو، جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں۔ صبح کو ایک سیب کھایا کریں، کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ کلونجی کے کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 سے 5 دانے کلونجی کے نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا کریں، اس سے وزن بے تحاشا کم ہوگا۔ زیرہ نظام انتظام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ بادام کا تیل استعمال کیجیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سونا کئی بیماری اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو آپ کی ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جنہوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسے لوگ گنے کا جوس پئیں۔ ہمیشہ سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں، سونے سے قبل لہسن کے تیل کا ایک قطرہ ناک میں ڈال دیا کریں، اس سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی، وزن بھی کم ہوگا۔ کمزور افراد کے لیے گنے کا جوس بہت مفید ہے، اس سے کمزوری دور ہوتی ہے، جسم فربا اور صحت مند ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ آڑو جسم میں خون اور آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے۔ طاقتور دینے والی چند مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجور کھانا، ہفتے میں ایک بار بکرے کا گوشت کھانا اور انڈا کھانا۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھا لیں، ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا چمچ لیں اور اسے کھا لیں، اس سے پرسکون نیند آتی ہے اور خون بھی صاف ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں لگایا جائے، اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ تک کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہترین ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کرو، جو بھی پڑھو گے یاد ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو معدے کی گرمی ہے۔ دماغ کے مریض لوگ اجوائن کا استعمال کیا کریں۔ گردوں کی کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ کیلے کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد ہے وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ رات کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تک واک کیا کریں، اس سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، بات جب بھی تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ بیر کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو زیادہ کھائے گا اس کا جسم بیمار، دل سخت ہو جائے گا۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، اس سے گردے ہمیشہ کے لیے صاف رہتے ہیں۔ آپ کے گردے میں پتھری ہے، اس سے خارج ہو جاتی ہے، اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں رہتی ہیں۔
آپ کھلی آنکھوں سے چیخ نہیں سکتے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہے، مالٹے کا استعمال کریں۔ جو بندہ کالا نمک چکھ لیتا ہے، زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ اگر کسی مرد کا جسم کمزور ہو، وہ نیم کا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہونے والی جلن نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دے گی اور معدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جاتی ہیں۔ مسواک جب بھی کریں اسے زمین پر مت پھینکیں، مسواک کو زمین پر پھینکنے سے انسان میں جنون کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں۔ قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں کر پاتے؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا زیادہ استعمال کرنا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ اگر بارش ہو رہی ہے، بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھاؤ، آپ کے پیٹ میں گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد پر لوگ پریشان نہ ہوں، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں، برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو، نیم کے پتوں کا پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ منہ سے بدبو آئے، گلیسرین ملے پانی سے غرارے کریں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ ڈپریشن کے مریض میں پائے جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ نیند کا نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم آنا وغیرہ ہے۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھے کی فنگس ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ بکرے کی مکھ کھانے سے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے سٹریس دور ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے۔ ادرک کا آدھا چمچ دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ کچھ لوگ جنگی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اگر گھر میں سانپ دیکھو تو ماچس کی تیلی جلا کر سانپ کے قریب پھینک دو، سانپ بھاگ جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی ماتھے پر نمک لگانے سے ذہن تیز ہوتا ہے، کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ کرنے کے لیے ادرک والے پانی چھڑک دیں، سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ مت کھائیں، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
جو لوگ رات کو زیادہ میٹھا کھاتے ہیں انہیں شوگر کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر، گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا نمبر ہے، لیکن اس کو جتنا ابالیں گے اتنا دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا انڈا اتنا ابالیں کہ سفیدی جم جائے لیکن زردی نہ جمے۔ جس لڑکی کی ماں کھانا اچھا بناتی ہے وہ سمجھدار ہوتی ہے۔ ناخنوں پر تیل لگانے کے 6 فائدے۔ اس سے آپ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹیں تو تیل لگائیں، اس سے آپ درجہ ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر بہتر ہوگی، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی۔ بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔